بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر حضرت علامہ ارشد مصباحی صاحب و جملہ علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج خصوصی خطابات ہمیں خطیب اعظم حضور مفکر اسلام اور داعی کبیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے سماعت کرنا ہے۔ حضرت علامہ ارشد مصباحی صاحب کا وقت امیر سنی دعوت اسلامی قبلہ کی آمد تک تھا، لیکن وہ جلدی سے بیٹھ گئے، اس لیے حضرت کے آنے تک میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجدد جو ہوتا ہے وہ ایک عنوان کے تحت روئے زمین پر آتا ہے مقصد لے کر، اور جس سبجیکٹ کو لے کر کے وہ آتا ہے، جس عنوان کو لے کر کے وہ آتا ہے، وہ اس پہ محنت کرتا ہے۔ جیسے پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلافت راشدہ کو ختم کر کے جب ملوکیت کی بنیاد رکھی گئی تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پھر ملوکیت کا خاتمہ کر کے خلافت راشدہ کی نشاط ثانیہ کی، اور آپ نے دوبارہ اس طریقے سے حکومت کی کہ دیکھنے والے کہنے لگے، ابن عبدالعزیز کو دیکھ کر عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجددین آتے رہے اور اپنے عنوان کے تحت محنت کرتے رہے۔ جب فلسفے کے حوالے سے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے تو امام غزالی اور امام رازی جیسے لوگوں نے فلسفے کو کلمہ پڑھایا۔ لوگ فلسفے پر قرآن کو جانچ رہے تھے، لیکن حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ فلسفے پر قرآن کو نہیں جانچنا چاہیے، بلکہ قرآن کے اصولوں پر فلسفے کو جانچنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فلسفے کو کلمہ پڑھایا اور آپ نے تصوف کا وہ رنگ بھرا کہ پھر آپ کے دور کے اندر عوام تو عوام ہے، عمرہ بھی جو ہے وہ تصوف کے رنگ میں رنگنے لگے۔ پھر جس وقت خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، سیدنا امام احمد ابن حنبل نے محنت کی۔ ہندوستان میں دین الہی کا فتنہ اٹھا تو عقیدہ توحید پر حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی۔ شیعت کا فتنہ اٹھا، حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شیعت کے عقیدے کو دھول چٹایا۔ لیکن امام احمد رضا کے دور میں جو فتنہ تھا وہ شک کا فتنہ تھا، اس لیے باطل نظریات والے جنہیں ہم دیوبندی، وہابی
اور وہ آج کل اپنے آپ کو سلفی اور پتہ نہیں کس کس نام سے وہ آتے ہیں. پہلے وہ محمدی کہلاتے تھے، پھر انہوں نے چولا بدل کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، پھر وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. مادالم دیوبند ایک الگ ایک سکے کے یہ دو رخ ہیں. تو ان لوگوں نے اس دور کے اندر انگریزوں کی ایما پر اللہ اس کے رسول کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ شک کی بیماری بڑی بدترین بیماری ہے. اللہ اکبر. جب کسی کے دل میں شک پیدا ہوگا تو وہاں پر ایمان کبھی قرار نہیں پا سکتا، اس لیے کہ شک کا دوسرا نام گویا کہ نفاق ہے. اسی لیے اللہ نے منافقین کی شک کی بیماری کو یہ کہہ کر کے بیان فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے. وہ دل کی بیماری کیا تھی؟ وہ ان کا شک تھا. اگر دوست اور دوست میں شک پیدا ہو جائے تو دوستی قائم نہیں رہ پاتی. اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو دونوں کا رشتہ زیادہ دن تک کے نہیں نبھ سکتا. تو جب بندے کے دل میں اللہ کے لیے شک پیدا ہو جائے، امتی کے دل میں رسول کے لیے شک پیدا ہو جائے، تو پھر ایمان کیسے قرار پا سکتا ہے؟ جس دور میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے، اس وقت میرا امام مجدد یقین بن کر کے دنیا کے سامنے چل وگر ہوا، اور پھر لوگوں کو وہ فکر عطا کی، یقین کی کہ اللہ اکبر. جب لوگوں نے کہا وہ دے سکتے ہیں یا نہیں، تو میرا امام کہتا ہے مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکر رضا کانفرنس، امام اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور شہنشاہ ناسک، حضور شہنشاہ ناسک، سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، داعی کبیر، داعی کبیر، شاہین فکر رضا، شاہین فکر رضا حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، فیضان حضور شہنشاہ ناسک، فیضان حضور شہنشاہ ناسک، فیضان حضور شہنشاہ ناسک، فکر رضا کانفرنس. تشریف درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام احمد رضا کے دور کا فتنہ شک تھا، اور امام احمد رضا مجدد یقین بن کر کے جلوگر ہوئے تھے. جس وقت یہ کہا گیا کہ رسول اللہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس وقت میرا امام اس یقین سے کہتا ہے، سنیوں ان سے مدد مانگے جا، پڑے بکتے رہے بکنے والے. جب دینے اور دلانے کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا کیے گئے تو میرا امام یوں کہتا ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا نے اس امت کے اندر یقین پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یقین بھی وہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کی جو یقین صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود تھا. امام احمد رضا بے عین ہی وہی یقین اس امت میں پیدا کرنا چاہتے تھے. اور صحابہ کا یقین کیسا تھا آپ جانتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں حضرت سراقہ بیمار ہو گئے. بیماری کا عالم یہ ہے کہ حضرت سراقہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے. فاروق اعظم چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچے ہیں. سراقہ کوئی وصیت ہو تو
کر دو۔ حضرت سراقہ اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کر کے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابھی میں مرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ جو لوگ موت کے حوالے سے پل پل رویا کرتے تھے، لمحہ لمحہ رویا کرتے تھے، لیکن سراقہ کہتے ہیں عمر میں مرنے والا نہیں، اور اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ کسرا فتح نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر، وہ توحید کا دیوانہ اور متوالا جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے درس توحید لیا تھا، جس کی توحیدی غیرت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے حجر اسود تو پتھر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ پتھر بذاتی اپنی ذات میں ذاتی طور پر پتھر نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے ذاتی طور پر نہ پتھر فائدہ پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا، اس لیے میں تجھے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو پتھر ہے۔ اگر میں نے میرے رسول کو چومتے نہ دیکھا ہوتا، میرے محبوب کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ اللہ اکبر۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ آپ نے سراقہ سے کہا سراقہ پل کی خبر نہیں، تم اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو کہ جب تک کہ کسرا فتح نہیں ہوگا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی؟ فرماتے عرض کرتے ہیں عمر میرے رسول نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب تک کہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ اور دنیا نے دیکھا حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں حضرت فاروق اعظم نے خود کسرا کے کنگن پہنائے۔ یہ صحابہ کا یقین تھا، اور اسی یقین کو حضرت امام احمد رضا امیر المومنین فی الحدیث، امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی یہی یقین پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جہاں یقین ہوگا وہیں ایمان ہوگا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے یقین کی مہر لگا دی ہے اور جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے۔ امام احمد رضا کی زندگی میں یقین کتنا تھا؟ حدیث پڑھتے پڑھاتے تو بہت ہیں، لیکن یقین ان کی زندگی میں کتنا تھا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے کا گوشت نقصان کرتا ہے، دعوت میں پہنچا، صاحب خانہ نے گائے کے گوشت کے کباب بنائے، لیکن چونکہ فرمائش کی عادت نہ تھی، اور سنت بھی یہ ہے کہ میزبان جو کھلائے مہمان کو کھا لینا چاہیے، اسے فرمائش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے میں نے وہی گائے کا گوشت کے کباب کھا لیے، مسوڑے سوج گئے، گلے میں گٹلیاں جم گئی، ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ان دنوں بریلی میں طاعون پلیگ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، ڈاکٹر نے دیکھ کر کے کہا یہ تو وہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بڑے باغیرت تھے عشق کے اعتبار سے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں عشق ہوتا ہے وہاں تو غیرت ہوتی ہی ہے، عاشق کبھی بے غیرت نہیں ہوتا، اس لیے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جہاں بطلان ہوگا وہاں ہر در ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہوتا ہے حقانیت ہوتی ہے، یک گیر محکم بگیر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سنا یہ تو وہی ہے، آپ بول نہیں سکتے تھے، فرماتے ہیں کہ اس قدر میرے منہ میں گٹلیاں جمی ہوئی تھی اور مسوڑے سوجے تھے کہ سنت نمازوں میں بھی کسی کی اقتدا کرنی پڑی، بول نہیں سکتے تھے، گردن کو جھٹکا دیا اور اشارے سے کہا کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لکھ کر دیا مجھے تعاون نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا امام یہ دارالفتہ نہیں ہے، آپ کو مہارت تو فتویٰ نویسی میں ہے، آپ کو مہارت تو دین کے معاملے میں قلم چلانے میں ہے، یہ ڈاکٹر کا سبجیکٹ ہے کہ کس کو تعاون ہوا کس کو نہیں ہوا۔ امام نے ان کو بھی کہا کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد جب گھر لوٹے تو یہ کہتے ہوئے حبیب سچا ہے طبیب جھوٹا ہے، حبیب سچا ہے طبیب جھوٹا ہے، حبیب سچا ہے طبیب جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام جو بیمار پڑتا ہے تو دوا بھی مدینے والے مصطفیٰ سے یوں مانگتا ہے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود،
درد کی کر دو دوا نہیں کہتے. قربان جائیں گلشن آباد اور ناسک کے لوگ مشاعرہ سننے کے عادی ہیں اور یہاں مشاعرے ہوتے ہیں، اردو سے آپ کا تعلق ہے. درد کی کر دو دوا اور درد کو کر دو دوا، زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہے. یہ کسی شاعر کی بولی نہیں ہے، یہ عاشق کی بولی ہے. اس لیے کہ جب درد کی دوا ہوتی ہے تو پھر درد پلٹ کر آ سکتا ہے، لیکن جب درد کو دوا بنا دیا جاتا ہے تو پھر درد ختم ہی ہو جاتا ہے، اس کے پلٹنے کا اندیشہ نہیں رہتا. میرا امام اس بارگاہ سے درد کی دوا نہیں چاہتا، درد کو دوا بنا دینا چاہتا ہے. اسی لیے تو جب درد بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اس درد کے خاتمے کی بات نہیں کرتے. فرماتے ہیں ہمیں تو اس درد میں مزہ نہیں آتا، درد چاہیے لیکن جسم کا نہیں، آنکھوں کا نہیں، پیر کا نہیں. اگر درد چاہیے تو عشق مصطفیٰ کا درد چاہیے. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اللہ اکبر. تو وہ دوا بھی وہیں سے مانگتے ہیں اور وہ دعا بھی وہیں سے مانگتے ہیں. یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. یہ ایک الگ عنوان ہے. امام اہل سنت نے کیا کیا چیز کس انداز سے مانگی. غمگین ہوتے ہیں تو بھی غم کا علاج وہیں سے مانگتے ہیں. کہتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا. بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ غموں میں بھی وہ حضور کے تصور میں رہتے ہیں اور غموں کا مداوا بھی وہیں سے چاہتے ہیں. اور بڑے مزے میں کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اپنے کاموں کو اس قدر مدینے والے کے سپرد کیا کہ سب سے بے نیاز ہو کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر. اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں. وہ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں طبیب جھوٹا ہے حبیب سچا ہے. رات کے آخری پہر میں فرماتے ہیں کسی نے گویا میرے کان میں کہا ہو کہ کالی مرچ اور نمک، ویسے میں نے فوراً پسوائی اور مسواک کے ذریعے سے منہ میں ڈالی، خون کی کلیاں ہوئی اور پھر مسوڑے ٹھیک ہو گئے. صبح ہوئی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہاں گیا آپ کا تعاون؟ ڈاکٹر حیران تھا. آپ ڈاکٹر نہیں لیکن اتنے یقین سے کیسے کہا تھا کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا؟ میرے امام نے فرمایا تھا مجھے اپنی ذات پر نہیں آمینہ کے لال کی باتوں پر اعتماد ہے. میرے رسول نے فرمایا جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو جب تک وہ زندہ رہے گا اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا. میں نے تعاون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی. میرا ایمان ہے موت آئے گی لیکن بیماری نہیں آئے گی. یہ امام احمد رضا ہے. امام اہل سنت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ مجدد یقین بن کر تشریف لائے اور یہی فکر رضا ہے. آئیے ہم سب جن حضرات کا خطاب سننے کے لیے تشریف لائے ہیں ان میں سے پہلی شخصیت جس کے خطابات کی گونج ملک کے طول و عرض سے نکل کر اب دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر لوگوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہے، وہ خطیب جس کی عظیم عالمی تحریک کے بارے میں خواجہ علم فن خواجہ مظفر حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ملک ہندوستان میں جتنی تنظیمیں اور تحریکیں اٹھی یا تو انہوں نے ملک میں کام کیا اور یا وہ تھم گئی. ایک تحریک میں نے اپنی زندگی میں ایسی دیکھا جو 7 سمندروں کو پار کر کے ہند کے باہر پہنچی، وہ سنی دعوت اسلامی کی تحریک ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. ہمارے قائد ہمارے رہنما جن کی خطابت کو سن کر لوگوں نے بولنا سیکھا ہے. آج ہم لوگ بھی کچھ ٹوٹا پھوٹا اگر بے جوڑ جملے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اسی عطائے حضور مفتی اعظم کی عطائیں ہیں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آئیے اب اس خطیب کو سنتے ہیں اور فکر رضا کے جلووں میں ہم گم ہوتے ہیں کہ وہ امام احمد رضا محدث بریلوی جس کی فکر ساری زندگی یہ تھی ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی
خبر کو خبر نہ ہو. یہ فکر رضا ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. وہ صرف عشق کی میٹھی میٹھی بولیاں ہی نہیں بولتا تھا. جب وہ عشق کی میٹھی بولیاں بولتا تھا تو اس کے منہ میں شہد کی طرح رس گھولا جاتا تھا، لیکن جب وہ گستاخوں کے لیے بولتا تھا تو وہ دو دھاری تلوار نظر آتا تھا. اس لیے کہ مجدد الفسانی لکھتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت نفرتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. محبت کی پہچان کرنا ہے تو یہ ہے جہاں تم محبوب سے محبت کی باتیں کرو وہیں اس کے دشمن سے دشمنی بھی اتنی شدت سے کرو جتنی تم شدت کے ساتھ محبوب سے محبت کرتے ہو. یہ نہیں کہ محبوب سے محبت کی باتیں کی جائے اور پھر بدعقیدوں سے گھال میل کے پلان بھی بنائے جائیں. وہ امام احمد رضا جہاں عشق کی یہ بولی بولتا ہے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، تو پھر وہ امام احمد رضا یہ بولی بھی بولتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. آئیے ہم انہی اشعار کے ساتھ حضور قائد محترم استاذ گرامی حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب کی بلا کو آواز دیتے ہیں اور نعروں سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی.